السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہمارا پچھلا جو ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر تھا وہ تھا گرافکس کے بارے میں اور اینیمیشن کے بارے میں. ہم نے دیکھا تھا کہ HTML میں ہم گرافکس کس طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ویب پیج پہ نظر آئیں، اور اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے ہم نے کچھ اینیمیشنز بھی آپ کو کر کے دکھائی تھیں. جہاں تک HTML کا تعلق ہے، اس میں کسی گرافک کو اس کے ذریعے کسی پیج پہ دکھانا وہ اتنا مشکل کام نہیں. آپ امیج کا ٹیگ یوز کرتے ہیں، اور امیج کے ٹیگ کا جو سب سے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے وہ سورس والا ایٹریبیوٹ ہے. تو جو امیج کا URL ہوتا ہے وہ سورس والے ایٹریبیوٹ کے آپ ایکویٹ کر دیتے ہیں، تو وہ امیج جو ہے آپ کے HTML پیج پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے ذرا کچھ انٹرسٹنگ کام کرنے ہیں امیجز کے ساتھ، تو اس کے لیے آپ کو جاوا اسکرپٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور جاوا اسکرپٹ میں خاص طور پہ جو بلٹ ان ایک آبجیکٹ ہے جس کا نام ہے دا امیج آبجیکٹ، اس کے ذریعے آپ انٹرسٹنگ افیکٹس دکھا سکتے ہیں مختلف امیجز کے بارے میں. یہ جو امیج کا آبجیکٹ ہے اس کی مختلف پراپرٹیز ہیں. اس میں نیم کی پراپرٹی ہے، بارڈر کی ہے، کمپلیٹ کی، اور کئی پراپرٹیز ہیں، لیکن ہم نے ان میں سے شاید ایک بھی یوز نہیں کی تھی سوائے سورس والی پراپرٹی کے. امیج والا آبجیکٹ جو ہے اس کے میتھڈس تو ہم نے کوئی ڈسکس نہیں کیے، لیکن اس کے ایونٹ ہینڈلرز بعض بڑے انٹرسٹنگ ہے. اس میں آن ابورٹ کا ایونٹ ہینڈلر ہے، آن ایرر کا ہے، اور آن لوڈ کا ایونٹ ہینڈلر ہے. اس امیج آبجیکٹ کا جو سب سے انٹرسٹنگ ہم نے استعمال کیا تھا وہ استعمال تھا امیجز کی پری لوڈنگ کے لیے. یعنی ایسے امیجز جن کو آپ نے بعد میں دکھانا ہے اس کو آپ بیک گراؤنڈ میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. وہ جب آپ کے پاس کیش میں آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ انہیں جلدی جلدی اپنے پیج پہ دکھا سکتے ہیں. آپ بڑی اسموتھ اینیمیشنز کر سکتے ہیں. آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا کہ امیج آئے گا تب میں اپنا کام شروع کروں گا. تو آپ یعنی امیجز کو پری لوڈ کر سکتے ہیں یوزنگ جاوا اسکرپٹ، اور جاوا اسکرپٹ میں یہ جو امیج آبجیکٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ایسا کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پری لوڈنگ کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نیو والا جو کی ورڈ ہے اس کے ذریعے جو امیج آبجیکٹ ہے اس کا ایک نیا انسٹنس کریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اس انسٹنس کی جو سورس پراپرٹی ہے نا اس کو آپ ایکویٹ کر دیتے ہیں جو امیج آپ کو چاہیے اس کے URL سے. تو جو ہی آپ یوں کرتے ہیں جاوا اسکرپٹ فوراً اس امیج کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیتی ہے بیک گراؤنڈ میں. وہ ڈسپلے نہیں کرتی بلکہ کیش میں اسے رکھ دیتی ہے. اس کے بعد جب آپ کو اس امیج کی ضرورت پڑتی ہے ویب پیج پہ دکھانے کے لیے، آپ نے جو امیج دکھانا ہے جہاں پہ دکھانا ہے اس امیج کے سورس والی جو پراپرٹی ہے اس کو ایکویٹ کر دیتے ہیں وہ جو پری لوڈیڈ امیج تھا اس کی سورس والی پراپرٹی سے. جو ہی آپ یوں کرتے ہیں فٹ کر کے آپ کو وہ امیج اپنے ویب پیج پہ نظر آ جاتا ہے. سو اس طرح ہم بڑے انٹرسٹنگ ایفیکٹس دے سکتے ہیں. ہم نے 3-4 چیزیں کر کے دیکھی تھیں. 3-4 تو نہیں، شاید اس سے کم. ہم نے کچھ اینیمیشنز کر کے دکھائی تھی، یعنی امیجز کو جلدی جلدی چینج کریں تو لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹک امیج نہیں ہے بلکہ ایک موونگ امیج ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے تھم نیلز رکھے تھے. جو ہی ہم ایک تھم نیل سے دوسرے پہ جاتے تھے جس کے اوپر جاتے تھے اس کی ایک بڑی ورژن نظر آنی شروع ہو جاتی تھی ویب پیج پہ. تو وہ ہم نے اسی طریقے سے یعنی پری لوڈنگ کے ذریعے کیا تھا. اور یہ جو امیج آبجیکٹ ہے اس کی یہ جو سورس پراپرٹی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کیا تھا. ہم نے جو اینیمیشن آپ کو کر کے دکھائی تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اینیمیشن جو ہے شاید جو اینیمیٹڈ جفس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جاوا اسکرپٹ کے ذریعے ہمیں اس اینیمیشن پہ بہتر کنٹرول حاصل ہوتا ہے. اور ہم نے آپ کو یہ بھی کر کے دکھایا تھا کس طرح ہم اس اینیمیشن کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں جاوا اسکرپٹ کی مدد سے. جو اینیمیٹڈ جفس ہیں اس میں شاید یہ کنٹرول ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. تو جناب یہ تو بات تھی پچھلی دفعہ کی. آج ہم بات کریں گے پروگرامنگ میتھڈالوجی کی. یعنی ہم یہ بات کریں گے کہ اچھا آپ پروگرام لکھنا چاہتے ہیں تو انٹرسٹنگ طریقہ کیا ہے، وہ ایسا افیکٹو طریقہ کیا ہے کہ آپ کے پروگرام جو لکھے جائیں وہ مناسب طور پہ کام کریں. نہ صرف یہ کہ وہ مناسب طور پہ کام کریں، ان کو بنانے میں جتنی ایفرٹ لگتی ہے، جتنے پیسے لگتے ہیں، جتنا ٹائم لگتا ہے، وہ بھی کسی طریقے سے منیمائز ہو. اگر ہم ایسا کر سکیں ہم کہیں گے جناب یہ پروگرام کا میتھڈ جو ہے نا اچھا ہے. تو آج ہم ویسے میتھڈز کی بات کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ یہ ٹیسٹنگ کیا بلا ہے اور یہ ڈیبگنگ کیا چیز ہوتی ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم تھوڑی سی انٹروڈکشن دیں گے. لیکن پہلے پروگرامنگ میتھڈالوجی. پروگرام میتھڈالوجی وہ پروسیس ہے جس کو انڈیویجولز فالو کرتے ہیں یا پھر ٹیمز آف انڈیویجولز فالو کرتی ہیں، جس پروسیس کے ذریعے وہ کوئی پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں. جو طریقہ
جو اسٹیپس وہ فالو کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کی پروگرامنگ میتھڈالوجی ہے. اب یہ کہ اچھی پروگرامنگ میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے, یعنی وہ واٹس اے گڈ پروگرامنگ میتھڈالوجی, اس کے جناب خاص بات یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ وہ میتھڈالوجی یوز کریں تو آپ کا خرچہ اتنا نہیں ہونا چاہیے, آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لگنا چاہیے, اور جو پروگرام ڈیولپ ہو وہ کریکٹ ہو, وہ ٹھیک ہو, اور نہ صرف یہ کہ وہ ٹھیک ہو, اٹ شوڈ آلسو بی ایزی ٹو مینٹین اینڈ ایزی ٹو انہینس. تو کئی چیزیں ہیں یہاں پہ, ایک تو یہ کہ پیسے زیادہ نہ لگیں, ٹائم کم لگے, پروگرام بھی ٹھیک بنے, نہ صرف ٹھیک بنے, اٹ شوڈ بی ایزی ٹو مینٹین اینڈ اٹ شوڈ بی ایزی ٹو انہینس. ایسے اگر کسی میتھڈالوجی کے ذریعے پروگرام ڈیولپ ہو رہے ہیں, یعنی جو کریکٹ ہیں, ایزی ٹو مینٹین ہے, ایزی ٹو انہینس ہے, پھر ہم کہیں گے جناب یہ میتھڈالوجی جو ہے نا اٹس اے گڈ پروگرامنگ میتھڈالوجی. یہاں پہ ہم نے تذکرہ کیا ہے کریکٹ پروگرامز کا, یہ کیا بلا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب الگوریتھم کی بات کر رہے تھے وہاں ہم نے کریکٹ الگوریتھمز کا تذکرہ کیا تھا, تو وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ کریکٹ الگوریتھم وہ ہوتا ہے کہ جس کا سینٹیکس بھی درست ہو, جس کے سیمینٹکس بھی درست ہو, یعنی جس طرح اس کو لکھا گیا ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو, اور جو لکھا گیا ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو. ہم نے سینٹیکس کے بارے میں کہا تھا یہ اٹس دا باڈی, سیمینٹکس از دا سول آف این الگوریتھم. سو پروگرام کیا ہوتا ہے؟ پروگرام جو ہے وہ کوڈ کی صورت میں ایک الگوریتھم ہی لکھا ہوتا ہے. تو یہاں بھی ہم وہی بات کہیں گے جو ہم نے الگوریتھم کے بارے میں کہی تھی, یعنی a program with correct syntax and correct semantics, اسے ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے کریکٹ پروگرام. اور پروگرام جو ہے ان کا صرف کریکٹ ہونا کافی نہیں ہے, یعنی یہ ضروری نہیں, اچھا پروگرام صرف وہ نہیں ہوتا جو وہ کر رہا ہو جو وہ کرنا چاہتا ہو, اس میں ایک دو خوبیاں اور بھی ہونی چاہیے, اور ان اکثر خوبیوں کو آپ دو لفظوں میں جمع کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اٹس اے گڈ پروگرام اف اٹس کریکٹ اینڈ اٹس ریڈیبل. دو چیزیں, بینگ کریکٹ اینڈ بینگ ریڈیبل. تو ریڈیبل پروگرامز کیا ہوتے ہیں؟ ریڈیبل پروگرامز وہ پروگرام ہوتے ہیں جن کو پڑھنا آسان ہو, یعنی جن کو پڑھ کے سمجھنا آسان ہو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پروگرام جو ہوتے ہیں دے آر ایزی ٹو مینٹین اینڈ انہینس. وہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ پڑھیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, اگر اس میں کوئی چینجز کرنی ہو تو بڑا آسان ہے کسی چینج کو کرنا. اگر اس کو انہینس کرنا, اس میں کوئی نئی کیپیبلٹی ڈالنی ہو تو وہ بھی خاصا آسان ہوتا ہے, کیونکہ وہ پروگرام بڑا آسان طریقے سے لکھا ہوا ہے, بڑے ریڈیبل طریقے سے لکھا ہوا ہے, اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. آج ہم ریڈیبل پروگرامز کی خاصی باتیں کریں گے. آج ہم کئی جگہ پہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جناب یہ پروگرام جو ہے اس میں ریڈیبلٹی بڑی اچھی ہے بیکاز آف دس اور دیٹ. لیکن اس سے پہلے ایک ہم ایسے پروگرام کو دیکھتے ہیں جس کو میں اتنا ریڈیبل نہیں کہوں گا. اس وقت جو آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے, مناسب ہے, یہ آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے, بلکہ آپ نے ایک اسائنمنٹ میں اسے کیا ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک اسائنمنٹ کی تھی جس میں آپ نے ببل سارٹ کا کوڈ لکھا تھا. تو یہ ببل سارٹ کا کوڈ ہے. اس کوڈ میں میرے خیال میں اس کوڈ کو اس سے بہتر لکھنا جس طریقے سے لکھا ہوا ہے شاید ممکن نہ ہو, لیکن مجھے اس میں ایک پرابلم نظر آتی ہے. اس میں جب میں اس کوڈ کو لکھتا ہوں مجھے جہاں پرابلم ہوتی ہے, جب بھی یہ میں سواپ فلیگ کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہوں نا, میرے سے گڑبڑ ہو جاتی ہے اس میں. بعض اوقات جب میں لکھتا ہوں اسے تو ٹرو کی بجائے فالس لکھا جاتا ہے, فالس کی بجائے ٹرو لکھا جاتا ہے. ایک دو ایٹریشنز کر کے میں اس کو دیکھتا ہوں, اسے چیک کرتا ہوں, پھر ٹھیک کرتا ہوں, پھر جا کے پروگرام ٹھیک ہوتا ہے. تو اس کی لاجک اس وقت تو ٹھیک ہے, لیکن یہ لاجک تھوڑی سی کمپلیکس ہے. کیونکہ لاجک تھوڑی سی کمپلیکس ہے اس لیے اس کی ریڈیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے. تو اگر ہم اس کی ریڈیبلٹی بڑھانا چاہتے ہیں ہمیں اس کی کمپلیکسٹی ذرا کم کرنی پڑے گی. میں آپ کو اس کی اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میں اس کو ایسے طریقے سے لکھنے کی کوشش کروں گا تھوڑی دیر میں کہ جہاں جہاں سواپ فلیگ کا تذکرہ ہے یہ تذکرہ ختم ہو جائے, کیونکہ اسی کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے, اسی کی وجہ سے ساری کی ساری کمپلیکسٹی آتی ہے. تو آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ. تو اس پروگرام کو ریڈیبل بنانے کے لیے, اس کی کمپلیکسٹی کم کرنے کے لیے میں سواپ فلیگ کی چھٹی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب میں ایسا کرتا ہوں تو جو کوڈ بنتا ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوڈ جو ہے اس کی نسبت ذرا سمپل لگ رہا ہے, کیونکہ اس میں وہ سواپ فلیگ کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ہے. 3-4 لائنیں غائب ہو گئی, کوئی نئی لائن ایڈ نہیں ہوئی. نہ صرف یہ بلکہ وہ جو وائل والا لوپ تھا دیٹ ہیز بین ریپلیسڈ ود اے فار لوپ. عموماً وائل والے لوپ کو ٹریک کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے, اس کو آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے. فار لوپ آپ کو پتا ہے کہ اس نے تو اتنی دفعہ چلنا ہے. وائل لوپ کے بارے میں یہ ہوتا ہے یو ڈونٹ نو ہاؤ مینی ٹائم اٹس گونا رن. بفور ہینڈ تو نہیں پتا ہوتا نا,
ہم تو بس ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کنڈیشن ٹرو ہو تاکہ وائل لوپ جو ہے وہ اسٹاپ ہو یا پھر وائل لوپ جو ہے وہ چلتا رہے. سارے کے سارے اس کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فار لوپ جو ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کھڑک 10 دفعہ چلے گا, 100 دفعہ, 5 دفعہ, 18 دفعہ, یا پھر جس طرح اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے 1,00,000 دفعہ. یہ والا کوڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریباً وہی کام کرے گا جو پچھلے والا کوڈ کر رہا تھا. ایگزمپشن ہماری یہ ہے کہ فرض کریں کہ صرف وہ جو ارے ہے جن کو ہم سارٹ کر رہے ہیں وہ 10-15 ایلیمنٹ ہے, ایون 1000 ایلیمنٹ ہے. یہ دونوں پیسز آف کوڈ جو ہیں ایگزیکٹلی ایک جیسا ہی کام کر کے دیں گے, یعنی اینڈ ریزلٹ دونوں کا ایک ہی ہوگا. اینڈ ریزلٹ ایک ہی ہوگا, لیکن دوسرا جو کوڈ ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نسبتاً آسان ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. دیکھیے پہلے والے میں ہو یہ رہا تھا کہ آپ ایک پاس کرتے تھے تھرو آل دا ایلیمنٹس جن کو آپ سارٹ کر رہے تھے, اس کے بعد آپ کو چیک کرنا پڑتا تھا کہ بھئی سارے کے سارے ایلیمنٹ سارٹ ہو گئے یا نہیں ہو گئے. اس کے مطابق آپ سواپ فلیگ کو ایڈجسٹ کرتے تھے, اس کو ٹرو کرتے تھے یا فالس کرتے تھے. بلکہ میں اس کو الٹا کہہ گیا, یعنی سواپ فلیگ اگر چینج ہوتا تھا اس کا مطلب کوئی چینج آئی ہے, اس کا مطلب ہمیں ایک اٹریشن اور کرنی پڑے گی, تو ہم کچھ سوچ کے مزید اٹریشن کیا کرتے تھے. لیکن یہ جو دوسرا کوڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں اس میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے, اس میں فکسڈ نمبر آف اٹریشنز ہیں. تو اس میں ہو کیا رہا ہے, اس میں ہم اوور اٹریٹ کر رہے ہیں. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ میرے خیال لوپنگ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے, یہ کوڈ جو ہے ذرا زیادہ انفیشینٹ ہے کمپیئر ٹو دا کوڈ دیٹ آئی شوڈ یو ارلیئر. لیکن آلدو اٹس انفیشینٹ اٹس مور ریڈیبل. میرے خیال میں اٹس اے ریزنیبل ٹریڈ آف. اگر میں اپنے کوڈ کی تھوڑی سی ایفیشنسی کم کر دوں لیکن اس کی ریڈیبلٹی بڑھ جائے, اس سے اس کو مینٹین کرنا, اس کو انہانس کرنا آسان ہو جائے, آئی تھنک اٹس اے ریزنیبل ٹریڈ آف. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے لکھا تو 100,000 ہے, لیکن یہ 100,000 ہونا یہاں پہ ضروری نہیں ہے. اگر ارے میں صرف 10 ایلیمنٹس جن کو میں سارٹ کر رہا ہوں تو شاید یہ 100,000 سے کہیں کم ہو سکتا ہے. شاید صرف اگر 10 ایلیمنٹ ہے شاید صرف 10 ہو سکتا ہے, مے بی 9 ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ مجھے کتنی دفعہ اٹریٹ کرنا پڑے گا, دیر از اے اپر باؤنڈ ٹو اٹ. ذرا اس کے بارے میں سوچیں, آپ دیکھیں گے آپ کو اتنی زیادہ دفعہ اٹریٹ نہیں کرنا پڑتا. جتنی دفعہ اٹریٹ کرنا پڑتا ہے اس کا تعلق ڈائریکٹلی اس سے ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس کتنے جن کو آپ سارٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو میں نے بہت بڑا نمبر لکھ دیا, لیکن ایون ناؤ بھی میرے پاس کمپیوٹر بڑا تیز ہے, اٹ ڈزنٹ ریلی کیئر کہ اسے کتنی دفعہ اٹریٹ کرنا پڑتا ہے. مجھے جواب چاہیے آدھے سیکنڈ میں. اگر 100,000 اٹریشنز کر کے مجھے آدھے سیکنڈ میں جواب مل جاتا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. I don't care if it's inefficient. تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوا؟ اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ جناب ریڈیبل پروگرامز وہ پروگرامز ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ عام پروگراموں سے زیادہ ریڈیبل ہوتے ہیں, اور دوسرے یہ دے آر ایفیشینٹ انف, وہ سپر ایفیشینٹ نہیں ہوتے. تو what I'm saying is many times it's okay to trade off complexity with readability. It's okay to trade off efficiency with readability. کہ اگر آپ کمپلیکسٹی کم کر کے ریڈیبل بنا سکتے ہیں, اسے ایفیشنسی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, اٹس فائن. تو جناب جب بھی آپ پروگرام لکھیں کوشش کریں کہ اس کی ریڈیبلٹی زیادہ سے زیادہ ہو, یعنی اس کو پڑھ کے سمجھنا زیادہ سے زیادہ آسان ہو. تو اگر آپ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں, ریڈیبل کوڈ لکھنا چاہتے ہیں, اچھے پروگرام لکھنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم میتھڈالوجی کی بات کر رہے ہیں, تو اس میتھڈالوجی کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنس اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ یہ پروگرام ڈیزائن کرنا شروع کریں یا ان کو کوڈ کرنا شروع کریں, کون سی گائیڈ لائنس آپ کو فالو کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ہم ڈیزائن گائیڈ لائنس کی بات کرتے ہیں. اس میں ایک موٹی سی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ ذرا کوئی کمپلیکس کام کر رہے ہیں, بریک اٹ انٹو اسمال پیسز. کمپلیکس آپ نے کام کرنا ہے, اس کو بریک ڈاؤن کریں چھوٹے چھوٹے سمپل فنکشنز میں. جاوا اسکرپٹ میں یہ فنکشن لکھنے کی ایبلٹی آپ کے پاس ہے, تو ایسا ہی کریں کہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے فنکشنز کی مدد سے کریں. تو عموماً جب میں نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے, میں دیٹس واٹ آئی ڈو, آئی بریک اٹ ڈاؤن. پہلے میں سوچتا ہوں کہ اس کو میں کس طرح بریک ڈاؤن کر سکتا ہوں, پھر میں ہر انڈیویجول فنکشن کو ڈیفائن کرتا ہوں, لیکن پہلے آئی بریک اٹ ڈاؤن. یہ جو ابھی آپ نے کوڈ دیکھا تھا, سواپ کا جو کوڈ, ببل سارٹ کا جو کوڈ دیکھا تھا, اس میں وہ جو اسٹیٹمنٹس تھی نا جس میں ہم سواپ کر رہے تھے ٹیمپ ویریبل کے ذریعے, کہ ادھر کا مال ادھر کر رہے تھے. سو وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ 3 لائنیں وہ 3 اسٹیٹمنٹس ہم لکھیں, اس کو ہم اس کے لیے ہم ایک الگ سے فنکشن بھی ڈیفائن کر سکتے تھے, اور میرے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس سے پروگرام کی ریڈیبلٹی میرے خیال میں بڑھ جاتی تھی. سو جہاں موقع ملے
جہاں بھی آپ کو نظر آئے کہ یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے اس کی انڈیویجول سے اپنی ایک پرسنالٹی بنتی ہے, اس کو الگ کر کے اس کو ایز اے فنکشن ڈیفائن کر دیں. دوسری چیز ڈیزائن کے بارے میں وہ یہ کہ آپ نے ایک پروگرام لکھنا ہے, اس میں بہت سارے فنکشنز ہونے ہیں. میک شیور کہ زیادہ تر ویریبلز جو اس پروگرام میں ہوں دے آر لوکل ویریبلس. گلوبل ویریبل سے آپ جتنا پرے رہیں گے اتنا ہی پروگرام آپ کا بہتر ہوگا, اتنا ہی پروگرام آپ کا زیادہ ریڈیبل ہوگا, اتنا ہی پروگرام آپ کا زیادہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوگا, ایزی ٹو انہینس ہوگا, ایزی ٹو مینٹین ہوگا. تو کوشش کریں کہ گلوبل ویریبل سے پرے رہیں. وار کا کی ورڈ یوز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ویریبل جو ہیں اس کو فنکشن کے اندر ہی ڈیفائن کریں. لوکل ویریبلس آر آلویز پریفرڈ اوور گلوبل ونس. تو یہ تو دو موٹی موٹی ڈیزائن گائیڈ لائنس تھیں. اب کوڈنگ کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے جاوا اسکرپٹ میں یہ جو ہر اسٹیٹمنٹ کے اینڈ میں ہم سیمی کولن لگا دیتے ہیں, یہ اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہمیشہ اسے یوز کریں. اس سے ریڈیبلٹی بڑھتی ہے, اور بعض عجیب و غریب سچویشنز ایسی ہوتی ہیں پروگرامز کی جہاں پہ سیمی کولن کا تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جاتا ہے. سو میک اٹ اے ہیبٹ. جب بھی آپ یہ والا کوڈ جاوا اسکرپٹ والا کوڈ لکھیں تو آلویز ٹرمینیٹ آل اسٹیٹمنٹس ود اے سیمی کولن. دوسری چیز جس سے آپ ریڈیبلٹی بڑھا سکتے ہیں وہ ہے انڈینٹیشن, کہ جب بھی کوئی کوڈ کا بلاک ہو انڈیویجول سا اس کو انڈینٹ کر کے لکھیں. اف اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے اس کے بعد جو بلاک اسٹیٹمنٹ آپ لکھ رہی ہیں اس کو تھوڑا سا انڈینٹ کریں, 2 سے 5 اسپیسز, بعض لوگ 2 کرتے ہیں, 3 کرتے ہیں, 4 کرتے ہیں, 5 کرتے ہیں, اس کو انڈینٹ کر کے لکھیں. فار لوپ ہے اس کو بھی ایسا. اس طرح کیا ہوتا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بلاکس جب انڈینٹ ہوتے ہیں ان کو پڑھنا آسان ہوتا ہے. اور ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اف اسٹیٹمنٹ ہے یا پھر لوپ ہے اس کی وہ جو کرلی بریس ہے اس کو میچ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اوپر اور نیچے والی. آئیڈینٹیفائرز کا جہاں تک تعلق ہے اس میں وہ جو کیمل بیک اسکیم ہم یوز کرتے آ رہے ہیں میں وہی ریکمینڈ کروں گا. یعنی جب بھی آپ 2 ورڈز پہ مشتمل کوئی نام رکھیں تو دوسرا جو ورڈ ہے اس کا پہلا لیٹر اس کو کیپٹل کر دیں, اس کو کیمل بیک اسکیم کہتے ہیں. اور یہ جو آپ نام چوز کریں دے شوڈ بی ڈسکرپٹیو, ان سے پتہ لگنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر آپ بہت سارے نیمز اکٹھے کر رہے ہیں تو اور ایک ارے میں ڈال رہے ہیں تو اس ارے کا نام نیمز ہی ہونا چاہیے. اگر لوگوں کی ہائٹس اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو اس کا نام ہائٹس ہی ہونا چاہیے. ویٹس ڈال رہے ہیں اس کا نام ویٹس ہی ہونا چاہیے. اور یہ کہ یہ جو نام ہے بعض لوگ اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں ناموں کے بارے میں کہ وہ لمبے سے لمبا نام لکھتے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ نام جو ہے کنسائز ہونے چاہیے. اگر آپ 50 کیریکٹر کا ایک نام یوز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے اس کو کوڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو, لیکن وہ اتنے 50 کیریکٹرز کون پڑھے گا, اس کو ٹائپ کون کرے گا. سو ایسا نہ کریں. اتنے زیادہ بھی کیریکٹرز نہیں ہوتے ہیں. عموماً آپ کے ویریبل نیم جو ہے نا وہ 10 12 13 اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ان میں کیریکٹرز کی تعداد. جہاں تک ویریبلس کے آئیڈینٹیفائرز کا تعلق ہے تو وہ عموماً لوگ ایسے چوز کرتے ہیں جو ناؤنز پہ مشتمل ہوتے ہیں. اور جہاں تک فنکشنز کے آئیڈینٹیفائر کا تعلق ہے وہ عموماً وربس پہ مشتمل ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ گیٹ ڈیٹا یا پھر سارٹ دس اور وٹ ایور. تو ویریبلس ناؤنس, فنکشنز وربس. اور آخر میں یہ آخری کوڈنگ گائیڈ لائن جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ کامنٹس جو ہیں دے آر کوائٹ انٹرسٹنگ, ان سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اپنے کوڈ میں کامنٹس لبرلی یوز کریں. وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ تو نہیں اس سے خاصا پہلے کہا تھا کہ کامنٹس لیٹ دا کوڈ اسپیک فار اٹ سیلف. کامنٹس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا کہ اب میں یہ کر رہا ہوں, اب یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, بلکہ سب کچھ کوڈ کے اندر لکھا ہوتا ہے. پڑھنے والا کوڈ پڑھے, اس کے ساتھ جو کامنٹس لکھے ہیں وہ پڑھے, اینڈ دیٹ ریڈر شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. ایک زمانے میں میرا خیال تھا کہ کامنٹس بڑی اچھی چیز ہے, تو میں شروع میں بہت سارے کامنٹس لکھتا تھا, میں ڈسکرائب کرتا تھا کہ نیچے کیا کچھ ہونا ہے. اس کے بعد میں کامنٹس لکھتا تھا, سارے کے سارے کامنٹس لکھ دیتا تھا, پھر اس میں میں کوڈ ایڈ کرنا شروع کرتا تھا. یعنی پہلے میں کامنٹس کے ذریعے کوڈ لکھتا تھا, انگریزی میں کوڈ لکھتا تھا, اس کے بعد ایکچوئل جو سینٹیکس ہے اس میں کوڈ لکھتا تھا, اور وہ بڑے مزیدار پروگرامس ہوتے تھے. لیکن بعد میں میرا آئیڈیا تھوڑا سا چینج ہو گیا. مجھے لگا یہ کہ میں کامنٹس کو ایک بیساکھی کی طرح, کرچز کی طرح یوز کر رہا ہوں. یعنی اچھا کوڈ لکھنے کی بجائے میں کامنٹس کے ذریعے جو ہے نا چیزوں کو ذرا سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, کہ بہت اچھے جو کوڈرز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ کامنٹس نہیں ڈالتے. ان کا کوڈ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے
کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کامنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی. یا شروع میں تو ضرور لکھیں, شروع میں آپ 8-10 لائنیں اس میں لکھیں کہ اس فنکشن میں یہ جو نیچے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کیا ہوگا. وہ اسٹوری جو ہے وہ دونوں اسٹریٹجیز میں موجود ہے, لیکن اس کے بعد تھوڑے تھوڑے کامنٹس لکھے جاتے ہیں. اس کے معاملے میں میرا آئیڈیا شاید اب چینج ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال میں بہت زیادہ کامنٹس نہیں ہونے چاہیے, آپ کا کوڈ ہی ایسا ہونا چاہیے دیٹ شوڈ بی سیلف ایکسپلینیٹوری. مشکل کام ہے بائی دا وے, یہ پہلے والی چیز جو ہے وہ کرنا نسبتاً آسان ہے. تو جناب ڈیزائن کی گائیڈ لائنس کر دی ہم نے, اس کے علاوہ کوڈ کی بھی گائیڈ لائنس گوش گزار آپ کے کر دیں. اب ذرا بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے پروگرام کی جو ہم لکھنا چاہ رہے ہیں اور کون کون سے اسٹیپس ہونے چاہیے جو ہم فالو کریں تو وہ پروگرام جو ہوگا وہ اچھا پروگرام ڈیولپ ہوگا. تو یعنی اب شارٹ پروگرامز کو لکھنے کے لیے جو گائیڈ لائنس ہوتی ہیں ان کا ہم آپ سے تذکرہ کرنا چاہیں گے. شارٹ کی ڈیفینیشن یہاں پہ کیا ہے؟ شارٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ 1-1.5 صفحے پہ اگر وہ پروگرام آ جاتا ہے دیٹس اے شارٹ پروگرام. ایک صفحہ سمجھ لیں آپ کیا. اور مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کو شارٹ پروگرام اچھے طریقے سے لکھنے آ جائیں, آپ بڑے پروگرام بھی اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں, کیونکہ بڑے پروگرام کیا ہوتے ہیں؟ دے آر اے کلیکشن آف شارٹ پروگرامس. ٹھیک ہے جناب, پہلا اسٹیپ گائیڈ لائنس فار ڈیولپنگ شارٹ پروگرامس. اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ جو پرابلم آپ کو دی گئی ہے اس کو پڑھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرابلم آپ کو زبانی بتائی جاتی ہے, اس سے کبھی اپنا کام شروع نہ کریں. اگر کوئی آپ کو لکھ کے نہیں دیتا, آپ خود لکھیں, خود لکھ کے انہیں دکھائیں کہ جناب دس از واٹ یو وانٹ. جب آپ کو وہاں سے اوکے مل جاتا ہے تب اپنا کام شروع کریں. سو always have the problem statement in writing. اگر وہ لکھ کے نہیں دیتے یعنی آپ کے کسٹمر, خود لکھیں, اسے لکھیں, اسے سمجھیں. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ do I have all the required information? Do I have all the required data? یعنی جو پرابلم کی اسٹیٹمنٹ میں نے لکھی ہے اس میں جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی مجھے ضرورت ہے وہ سب ہے میرے پاس یا نہیں. تو اگر آپ کا سوال یہ جو ہے اس کا جواب نفی میں ہے تو وہ انفارمیشن لیں, مانگیں اپنے کسٹمر سے, ان سے کہیں کہ جناب یہ فلانی چیزیں ہمیں چاہیے, یہ دیں ہمیں. ہو سکتا ہے کہ ان سوالوں کا جواب ان کے پاس بھی نہ ہو, تو اس صورت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ assumptions کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ کچھ ویلیوز, کچھ انفارمیشن جو ہے وہ اسیوم کر لیتے ہیں. اور جب بھی آپ ایسا کریں, جب بھی آپ کچھ assumptions بنائیں, always write them. وہ جو پرابلم کی اسٹیٹمنٹ لکھی تھی اس کے اندر سے لکھ دیں, آپ کا جو کوڈ ہے اس کے اندر بھی کامنٹس کی صورت میں لکھ دیں کہ جناب یہ کرتے کرتے میں نے یہ assumptions رکھی ہیں. مثلاً یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو کوڈ دکھایا تھا جس میں ہم سارٹنگ کر رہے تھے, ببل سارٹ کر رہے تھے, اور جو اس کی ہم نے آسان ریڈیبل ورژن آپ کو دکھائی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو آؤٹر لوپ تھا وہ 100,000 دفعہ بس جاتا تھا نا. وہ 100,000 دفعہ جاتا ہے, اس کی وجہ سے کچھ لمیٹیشنز آ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے لمیٹیشن آ جاتی ہیں یہ کتنے نمبرز کو سارٹ کر سکتا ہے. تو اس میں لکھ دیں, اوپر اس کوڈ کے شروع میں لکھ دیں کہ جو پروگرام میں لکھا ہوا ہے یہ صرف اتنے نمبرز کو سارٹ کر سکتا ہے, اور اگر اس سے زیادہ نمبر سارٹ کرنے تو فلانی جگہ پہ جا کے چینج کرتے ہیں. سو رائٹ اٹ ڈاؤن, رائٹ آل یور assumptions ڈاؤن. یہی جو اسٹیپ پہلے 2 اسٹیپ میں نے آپ کو بتائے, یعنی پرابلم کو پڑھنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور اس کے بعد سوال پوچھنا کہ سارے کا سارا ڈیٹا ہے یا نہیں. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے جو آپ نے کی ہوئی ہے, اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کیا سوچیں گے, کس طرح ان دونوں اسٹیپس کو ہم فالو کریں گے. تو ایگزامپل بڑی سادی سی ہے, اس میں آپ نے ایک ویب پیج ڈیولپ کرنا ہے جس میں آپ نے ایک آرڈر ٹیکنگ فارم جو ہے نا وہ دکھانا ہے. اس آرڈر ٹیکنگ فارم میں کچھ آئٹمز ہیں, ان کی کچھ مقدار ہے اور ان کی پرائسز بھی ہیں. تو مقدار کو پرائسز سے ملٹیپلائی کر کے آپ ٹوٹل کاسٹ فائنڈ کرتے ہیں, اور پھر سارے کے سارے آئٹمز کی ٹوٹل کاسٹ کو ایڈ کر کے آپ ایک ٹوٹل فائنڈ کرتے ہیں. اس میں آپ GST ایڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کو گرینڈ ٹوٹل مل جاتا ہے. تو اگر آپ نے یہ والی پرابلم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کون کون سی انفارمیشن کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئٹمز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کی انڈیویجول پرائسز کیا ہے, ایک چیز. اور دوسرے یہ کہ GST کیا ہے, آج کل کتنے پرسنٹ ہے, 15% ہے, 16% ہے, 17% ہے. کیونکہ دیکھیے وہ جو آئٹمز ہیں نا, آپ کو ان کے نام آپ کا کسٹمر دے گا, ان کی یونٹ پرائس آپ کا کسٹمر دے گا, GST کی ویلیو آپ کا کسٹمر دے گا, لیکن کہ ٹوٹل بل کتنا بننا ہے وہ تو جو جب یہ ویب پیج بن جائے گا اس میں جب ویلیوز انٹر کریں گے اس سے ٹوٹل بل معلوم ہوگا.
تو اس کے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آئٹمس کے نام چاہیے, آپ کو اس کی انڈیویجول پرائسز چاہیے, آپ کو GST چاہیے. اگر آپ کا کسٹمر آپ کو ان کا جواب دے دیتا ہے, ناؤ یو آر ریڈی فار دا تھرڈ اسٹیپ. لیکن اگر ان کا جواب جب تک نہیں ملتا آپ تیسرے اسٹیپ پہ نہیں جا سکتے. تو جناب پرابلم پکڑیں, اس کو پڑھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, جتنی بھی انفارمیشن اس کے لیے چاہیے اسے کلیکٹ کریں یا پھر اس انفارمیشن کو اسیوم کریں. اس کے بعد تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ تیسرا اسٹیپ ہے جناب ڈیزائن کا. یہی جو ابھی ایگزامپل میں نے آپ کو دکھائی, اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑا ڈیزائن تو ہے نہیں, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ایک فارم نے ایک ویب پیج پہ ڈسپلے ہونا ہے. تو آپ کو چاہیے یہ کہ اس فارم کا ایک چھوٹا سا اسکیچ بنا کے اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی جگہ پہ چیزیں وہ ڈیٹا انٹر ہونا ہے یا ڈسپلے ہونا ہے اور بٹن وغیرہ, وہ سارا کچھ ایک اسکیچ بنا کے اپنے کلائنٹ کو دکھا دیں, اپنے کسٹمر کو دکھا دیں کہ جناب دس از واٹ یو وانٹ. تو یہ بڑی سادی سی پرابلم ہے, اس کا ڈیزائن بھی بڑا سادہ سا ہے. اس کا ڈیزائن جو ہے وہ جو میں نے کیا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 3 آئٹمس ہیں. تینوں کی کوانٹٹیز جو ہیں وہ اینڈ یوزر جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتا ہے. یہاں پہ تو 1 نظر آ رہی ہے لیکن وہ 1 کے بجائے کچھ بھی یہاں پہ ڈال سکتا ہے. اور اس کی جو یونٹ کاسٹ ہے وہ تو فکسڈ ہے, اور جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کی ہر یونٹ کی, ہر آئٹم کی, وہ یہاں پہ نظر تو وہ آ رہی ہے ایک فیلڈ کی صورت میں, لیکن یہ فیلڈ کلکیبل نہیں ہے. یہاں پہ یوزر جو ہے اس میں کچھ انٹر نہیں کر سکتا. اس کو ہم نے کسی طریقے سے یوزر کو روکا ہوا ہے, وہ اس کے اندر کچھ نہیں انٹر کر سکتا. تو صرف 3 فیلڈز ایسے ہیں جس میں یوزر کچھ انٹریز کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک بٹن ہے. تو 3 فیلڈز ہیں جس میں یوزر انٹری کر سکتا ہے اور ایک بٹن ہے, یعنی یہاں سے ساری کی ساری آپ کی انٹریکٹیویٹی آتی ہے. تو میں نے یہ ایک پیج ڈیولپ کرنا تھا, اس پہ فارم نظر آنا تھا, اس کو میں نے پینسل سے اسکیچ کر کے اپنے کلائنٹ کو دکھا دیا, اس نے اپروو کر دیا. ناؤ آئی ایم ریڈی فار دا نیکسٹ اسٹیپ, نیکسٹ اینڈ دا 4تھ اسٹیپ جسے ہم کہیں گے. چوتھا اسٹیپ جو ہے اٹس اے برانڈ نیو ون, اس کی ہم نے پہلے کبھی آپ سے بات نہیں کی. یہ چوتھا اسٹیپ ہے رائٹ ٹیسٹ کیسز. جب آپ نے ڈیزائن کر لیا, ابھی امپلیمنٹ کرنا شروع نہیں کیا, آپ نے سوچنا یہ ہے کہ جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, جب یہ بن جائے گا, اس کو میں ٹیسٹ کیسے کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو ٹیسٹ کیسز کس بلا کا نام ہے؟ آپ مختلف سینیریوز لکھ دیتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ اچھا یہ جہاں جہاں کلائنٹ کو اجازت ہے چیزیں انٹر کرنے کی, اس میں مختلف ویلیوز انٹر کر کے دیکھوں گا کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل کوانٹٹی جو ہے کسی آئٹم کی وہ پازیٹیو ہی ہوگی نا, نیگیٹو تو نہیں ہو سکتی, 0 ہو سکتی ہے, نیگیٹو تو نہیں ہو سکتی. تو میں ایک ٹیسٹ کیس ایسا لکھوں گا کہ میں نیگیٹو ویلیوز ڈال کے چیک کروں گا کہ یہ فارم کیا کرتا ہے. فارم کو کیا کرنا چاہیے ایسے سلسلے میں؟ اس کو ایرر دینا چاہیے, کسٹمر کو کہنا چاہیے کہ جناب دوبارہ انٹر کریں, نیگیٹو ویلیوز آر ناٹ الاؤڈ. ایک چیز یہ. اور دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لمٹ ہو کہ ٹوٹل بل کتنا بڑا ہو سکتا ہے. عموماً بل جو ہیں وہ یہ میڈیسن کے بل جو ہیں وہ 50,000 50 لاکھ اتنے بڑے تو نہیں ہوا کرتے نا. سو ہم تھوڑا سا ادھر ایک سینیٹی چیک ڈال دیتے ہیں کہ یہ نمبر آف آئٹمس جو ہیں ان کی جتنی مقدار ہے اس پہ کوئی لمٹ ہو. یہ نہ ہو کہ میں وہاں سے ایک چھوٹی سی اینٹی بایوٹک کی 1000 سی شیشیاں خریدنے کی کوشش کروں. عموماً ہوگا یہ کہ وہ غلطی سے 1000 انٹر ہوا ہوگا, ایکچولی کسٹمر کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ میں 1000 اس کی آئٹمس خریدوں. تو اس پہ بھی میں تھوڑے سے چیکس ڈال سکتا ہوں. تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں ٹیسٹ کیس بناؤں گا, یعنی جب یہ بن جائے گا تو میں ایک ٹیسٹ کیس رن کروں گا جس میں کسی آئٹم کے لیے میں 1000 انٹر کروں گا, اور ہونا کیا چاہیے, مجھے ایک ایرر ملنا چاہیے کہ جناب 1000 از ناٹ الاؤڈ. اس کے علاوہ میں یہ بھی کروں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو بعض فیلڈز دکھائے تھے کہ جہاں پہ ٹوٹل کاسٹ ڈسپلے ہونی ہے, دے شوڈ ناٹ بی ایڈیٹیبل, یعنی آپ کا جو اینڈ یوزر ہے وہ اس میں چیزیں نہ انٹر کر سکے. تو ایک ٹیسٹ کیس میں یہ بھی بناؤں گا کہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس میں میں ویلیوز انٹر کرنے کی کوشش کروں گا اور دیکھوں گا کیا ہوتا ہے. ہونا کیا چاہیے, آئی شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو چینج دوز ویلیوز. تو ٹیسٹ کیسز بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے بعض سینیریوز اپنے پاس لکھ کے رکھ لوں گا کہ جن کے ذریعے جب یہ پروگرام بلڈ ہو جائے گا, جب یہ بن جائے گا, اس کو میں ٹیسٹ کروں گا کہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں. تو جناب یہ تھا چوتھا اسٹیپ. ناؤ وی موو آن ٹو دا نیکسٹ ون. اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے کہ اب جناب ہم نے کوڈ لکھنا ہے. اور کوڈ کیسے لکھنا ہے؟ کوڈ کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں؟ نہیں, کوڈ آپ نے کاغذ پینسل کے ذریعے لکھنا ہے. یعنی ایک پینسل پکڑیں اور شروع ہو جائیں, کاغذ پہ لکھیں, ایک ربر بھی اپنے پاس رکھیں, جہاں غلطی ہو اس کو ٹھیک کرتے رہیں. جب یہ سارے کے سارے کوڈ لکھ جائیں دین یو ڈو دا نیکسٹ اسٹیپ. نیکسٹ اسٹیپ جناب وہ ہینڈ چیکنگ کا ہے.
یعنی آپ نے کوڈ لکھ تو لیا, اسے پڑھ بھی لیا, اس میں تھوڑی سی کریکشنز بھی کر لیں. اب آپ نے مختلف جو وہاں پہ ویریبلس ہیں اس میں ایک دو ویلیوز ڈالنی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے کوڈ کو کہ ان ویلیوز کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اینڈ میں وہی رزلٹ آتا ہے جو آپ مانگتے ہیں یا کچھ اور آ جاتا ہے. اس طرح بھی آپ کو ہو سکتا ہے بعض فالٹس اپنے کوڈ میں نظر آ جائیں, لیکن یہ آپ نے کو اتنی زیادہ دفعہ نہیں کرنا کیونکہ آپ ہاتھ سے کر رہے ہیں. اٹس اے سلو پروسیس لیکن اٹس اے نیسسری پروسیس. اس طرح آپ کو اپنے کوڈ کو سمجھنے میں خاصی مدد ملے گی. ہینڈ چیک کر لیا, اب آپ کا کوڈ تیار ہے. کس مقصد کے لیے تیار ہے؟ اب یہ ٹائپنگ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اب آپ یہ کریں کہ اس کوڈ کو کمپیوٹر کے اندر ٹائپ کر دیں. ٹائپ کر کے اس کو رن کر کے دیکھیں, ایک آدھا شاید سینٹیکس ایرر ہو, اس کو ختم کریں, اس کو ریموو کریں. وین یو آر سیٹسفائڈ ناؤ اٹس ٹائم فار ٹیسٹنگ. تو وہ جو آپ نے چوتھے اسٹیپ میں ٹیسٹ کیسز بنائے تھے, ناؤ اٹس ٹائم ٹو رن دوز ٹیسٹ کیسز. تو ان ٹیسٹ کیسز کی مدد سے آپ اس کوڈ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیا یہ اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح سے کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو ایک دو اور فالٹس کا بھی پتہ لگے, آپ ان فالٹس کو فکس کرتے ہیں, دوبارہ وہ سارے کے سارے ٹیسٹ کیسز رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید تو کوئی فالٹس نہیں آتی. اگر نہیں آتی ناؤ وچ یو سے از کہ ٹھیک ہے اب حالات خاصے بہتر ہو گئے ہیں. تو جناب یہ نواں اسٹیپ تھا ایررز کو فکس کرنے کا. اس کے بعد آپ کا کوڈ تیار ہے, ختم ہو چکا ہے. اب جا کے وہ کوڈ جو اپنے کلائنٹ کو پیش کر دیتے ہیں. سو میں کہنا یہاں پہ یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ملے, چھوٹا سا پروگرام لکھنے کو ملے, 1-1.5 صفحے کا, زیادہ کا نہیں, اس میں بھی یو شوڈ فالو دیز 9 اسٹیپس. یہ میتھڈالوجی اگر آپ فالو کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کوڈ عموماً اچھا بنے گا. اس کو ڈیولپ کرنے میں اوور آل آپ کا ٹائم ذرا کم لگے گا. کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں, انہیں چھوٹا سا کام ملتا ہے, وہ زبانی سنتے ہیں کہ اچھا یہ کرنا ہے, اور ٹائپنگ شروع کر دیتے ہیں. آدھے گھنٹے میں ان کا پروگرام تیار ہو جاتا ہے. لیکن وہ پھر جب کلائنٹ کے پاس جاتا ہے وہاں پہ پرابلمس ہوتی ہیں, وہ آپ کے پاس پھر واپس آتا ہے. یہ ٹو اینڈ فرو میں ہو سکتا ہے آپ کو 1 ہفتہ لگ جائے. لیکن اگر آپ اس کو کسی اچھے پروسیس, اچھی میتھڈالوجی کی مدد سے کریں تو ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا کام 1 دن میں ہی ہو جائے. تو جناب یہ 9 اسٹیپس ایسے ہیں جن کی مدد سے میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے پروگرامس کو ڈیولپ کرنا خاصا آسان ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جس کے ذریعے آپ اپنے پروگرامس کو بہتر بنا سکتے ہیں, ان کو زیادہ کریکٹ کر سکتے ہیں, ان کو زیادہ ریڈیبل بنا سکتے ہیں, وہ ہے ڈیزائن اینڈ کوڈ ریویو. یہ میرے خیال میں سب سے ایفیشینٹ طریقہ ہے اپنے پروگرام کی کوالٹی کو امپروو کرنے کا, اس کی کریکٹنس کو امپروو کرنے کا. میرے خیال میں کوڈ ریویو سے بہتر طریقہ, ڈیزائن ریویو سے بہتر طریقہ کوئی نہ ہو. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب میں خود کوئی چیز ڈیزائن کرتا ہوں یا خود کچھ کوڈ لکھتا ہوں تو اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی کچھ ہیں, مجھے کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ہم انسان ہیں, وی آر ہیومنس. ایٹ ٹائمز وی میک دس مسٹیک دیٹ ایٹ پلیسز وی تھنگس وچ وی تھنک آر دیئر, لیکن اصل میں وہاں پہ ہوتی نہیں ہیں. تو ایسی پرابلمس کو ریموو کرنے کے لیے آپ یہ کوڈ ریویوز اور ڈیزائن ریویوز کا سہارا لیتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو اپنا ڈیزائن دکھاتے ہیں, ایسے لوگوں کو اپنا کوڈ دکھاتے ہیں جو اس کی ڈیولپمنٹ میں انوالو نہ ہوں. تو ان کے ذہن میں وہ سپوزیشنز نہیں ہوں گی جو آپ کے ذہن میں ہیں, تو ان کو وہ فالٹس فوراً نظر آ جائیں گی جو آپ کو ڈیولپمنٹ کے دوران نظر نہیں آئی تھی. اس کے طریقے کوڈ ریویو کے, ڈیزائن ریویو کے 2 طریقے مروج ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی پرابلم کی اسٹیٹمنٹ, اپنی ایزمپشنز, اپنا ڈیزائن, اپنا کوڈ ایک ساتھ کو پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ کر دیں ذرا. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا ہے واک تھرو کا. اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں جناب ذرا آ کے تشریف رکھیں, بیٹھے میرے پاس 1 صاحب 2 صاحب 3 صاحب جو بھی آپ کے پیئرز ہیں, ان کے سامنے پھر آپ پریزنٹ کرتے ہیں جو آپ نے ڈیولپ کیا ہے. ان کو آپ یو واک دیم تھرو یور ڈیزائن, انہیں دکھاتے ہیں یہاں پہ میں یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. یو واک دیم تھرو یور کوڈ, یہاں پہ یہ کر رہا ہوں, یہاں پہ یہ کر رہا ہوں, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ سارا کا سارا سامان انہیں دے دیں, وہ خود ہی کرتے پھریں. دوسرا یہ والا کہ یو واک تھرو دیم تھرو یور ڈیزائن اینڈ یور کوڈ. ان دونوں میں کچھ پروز اور کونس ہیں. میرے خیال میں ان میں سے پہلا میتھڈ جو ہے اف ڈن ویل اٹس اے بیٹر میتھڈ. لیکن وہی اف ڈن ویل والا مسئلہ جو ہے عموماً وہ صحیح طریقے سے ہوتا نہیں. آپ کسی کو اپنا یہ سارا سامان دیتے ہیں, وہ رکھ کے بھول جاتے ہیں, جب ڈیڈ لائن آتی ہے اس سے وہ 2 منٹ پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ کے آپ کے واپس کر دیتے ہیں. یہ جو کوڈ ریویو ساتھ بٹھا کے کرنے والا میتھڈ ہے میرے خیال میں یہ زیادہ افیکٹو ہے. اس میں میرے خیال میں ٹائم بھی کم لگتا ہے, اور دوسرے یہ کہ اس دوران جس دوران آپ لوگوں کو واک تھرو کرا رہے ہوتے ہیں اپنے کوڈ سے, اپنے ڈیزائن سے, ان کی پوری اٹینشن آپ کی طرف ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اگر مجھے چوائس ملے میں دوسرا میتھڈ عموماً
کوڈ ریویو کے لیے, ڈیزائن ریویو کے لیے یوز کروں گا. پہلے والا ان پریکٹس اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ ویل. تو جناب وہ جو 9 اسٹیپس ہیں انہیں فالو کریں, اور اس کے علاوہ کوڈ ریویو کروائیں اپنے پیئرز کے ذریعے, یعنی آپ کے برابر کے جو لوگ ہیں ان کو دکھائیں, جن کا نالج کا لیول آپ جیسا ہے ان کو دکھائیں, اور ان سے اب ان کے ویوز حاصل کریں. اس سے میرے خیال میں آپ کا جو پروگرام ہوگا اس میں جو نمبر آف ڈیفیکٹس ہے, اس میں جو پرابلمس ہیں, اس میں جو بگز ہیں, اس میں جو ایررز ہیں, وہ کم سے کم ہوں گے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, از اٹ پاسبل ٹو رائٹ اے پروگرام وچ ہیز نو ڈیفیکٹس؟ کیا ایسی سافٹ ویئر بنانا پاسبل ہے کہ جس میں کوئی پرابلم نہ ہو, کوئی بگ نہ ہو, کوئی ایرر نہ ہو, کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو؟ از اٹ پاسبل؟ اس کا آپ جواب سوچیں. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں, از اٹ ایون ایڈوائزبل ٹو اٹمپٹ ٹو رائٹ اے پروگرام جس میں کوئی ڈیفیکٹس نہ ہو؟ یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے پروگرام لکھنے کی جس میں 0 ڈیفیکٹس ہو؟ اس کے بارے میں سوچیں اور ہمارے میسج بورڈ پہ اس کے جواب ذرا لکھیں کہ از اٹ اے گڈ گول ٹو ہیو کہ میں ایسا پروگرام لکھوں جس میں کوئی بھی بگ نہ ہو, کوئی بھی ڈیفیکٹ نہ ہو. اور اگین یہاں پہ میں چھوٹے موٹے پروگرامس کی بات نہیں کر رہا, میں تھوڑے سے ذرا لارج اسکیل پروگرامس کی بات کر رہا ہوں. اس کے بارے میں سوچیں. میرا جواب بائی دا وے اس سلسلے میں ہے نو, اٹس ناٹ پاسبل ٹو رائٹ پریکٹیکل پروگرامس وچ آر بگ فری. کیونکہ جو آپ بگس کی تعداد کم کرتے جاتے ہیں کسی پروگرام میں سے, میرے خیال میں اس کی کاسٹ بڑھتی جاتی ہے, اس کو ڈیولپ کرنے میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اکثر پروگرامز ایسے لکھے جاتے ہیں کہ جس میں بگز ہوتے ہیں. اٹس ویل نون کہ اس میں بگز ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ بگز ایسے نہ ہوں کہ جس سے بالکل ہی جو پروگرام کرنا چاہ رہا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے. یعنی ایسا بگ نہ ہو کہ جناب وہ آپ نے اسپیس شٹل میں کو جو ڈرائیو کرنے والا پروگرام اس میں ڈالا اور وہ کبوم ہو جائے. سو اٹ شوڈ ناٹ بی اے کریٹیکل بگ. تو چھوٹے موٹے ڈیفیکٹس یہ تو ہر پروگرام میں ہوتے ہیں. اب جناب بات کرتے ہیں کہ یہ بگز جو ہیں فائنڈ کیسے کیے جاتے ہیں. تو اس کو بگز کو فائنڈ کرنے کے لیے, ڈیفیکٹس کو فائنڈ کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے, جو ایکٹیویٹی کی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں ٹیسٹنگ. سو ٹیسٹنگ کے ذریعے ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ کوئی بگ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. ڈی بگنگ جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. ڈی بگنگ اور ٹیسٹنگ دے آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. ڈی بگنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دیر از اے پرابلم, وی نو دیر از اے ڈیفیکٹ. ہمارا کام ڈی بگنگ کے دوران یہ ہوتا ہے کہ ہم ایگزیکٹ لوکیشن فائنڈ کرنی ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو کوئی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے وہ پرابلم ہو رہی ہے. سو ٹیسٹنگ ہوتی ہے پرابلم فائنڈ کرنا کہ پرابلم ہے یا نہیں ہے. ڈی بگنگ ہوتی ہے اس پرابلم کا اوریجن کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اس کو فائنڈ کرنا. اگر آپ کو وجہ پتہ لگ جائے تو ظاہر آپ اس کو فکس بھی کر سکتے ہیں. ٹیسٹنگ عموماً ڈیولپرز بھی کرتے ہیں, کوالٹی ایشورنس والے لوگ بھی کرتے ہیں. ڈی بگنگ صرف اور صرف ڈیولپرز ہی کرتے ہیں. یہ ڈیفیکٹس ان کا میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں, جیسے میں نے بتایا کہ ان کے 1-2 اور نام بھی ہیں. ان کو بگز بھی کہا جاتا ہے, ان کو ایررز بھی کہا جاتا ہے. تو اب جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بگز یا ایررز یا ڈیفیکٹس ہیں ان کو عموماً ہم کس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں. تو ان کی میں ایک کلاسیفیکیشن آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں. اس کلاسیفیکیشن میں یہ جو بگز ہیں ان کو 3 کلاسز میں ڈالا جاتا ہے. یا تو سنٹیکس ایررز ہوتے ہیں, یا سیمینٹک ایررز ہوتے ہیں, یا رن ٹائم ایررز ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ جو سیمینٹک ایررز اور رن ٹائم ایررز ہیں ان کو لوگ اکٹھا بھی کہہ کے لاجک ایررز بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن میرے خیال میں دس از اے بیٹر وے آف کلاسیفائنگ سنٹیکس, سیمینٹک اینڈ رن ٹائم ایررز. سنٹیکس ایررز جو ہوتے ہیں یہ سب سے آسان ایرر ہوتے ہیں ایز فار ایز فکسنگ دیم از کنسرنڈ, ایز فار ایز فائنڈنگ دیم از کنسرنڈ. یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوڈ جو ہوتا ہے وہ جو لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں اس کے رولز کو کہیں وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو عموماً آپ کا انٹرپریٹر جو ہے, جاوا اسکرپٹ کا انٹرپریٹر, وہ فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے کہ جناب یہاں پہ گڑبڑ ہے, میں آگے نہیں جا سکتا. اس کی ایگزامپل یہ کہ فرض کریں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وی سے A = B+*C, یعنی یہاں پہ 2 میتھمیٹیکل آپریٹرز اکٹھے ہم نے لکھ دیے ہیں. اٹس رانگ. اس کو انٹرپریٹر فوراً پکڑ لے گا, رک جائے گا, وہ جناب پہلے سے ٹھیک کرو پھر میں آگے چلوں گا. اس سے اگلی ایگزامپل جو ہے, بعض لوگ شاید اس کو سنٹیکس ایرر نہ سمجھیں لیکن اٹس ڈیبیٹیبل. اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ receiver = receiver+2.
یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ یہاں پہ جناب دوسری دفعہ جو ریسیور لکھا گیا ہے اس کا اسپیلنگ صحیح نہیں ہے. یعنی دوسری دفعہ جو ہم نے ویریبل کا آئیڈینٹیفائر لکھا ہے اس کا سنٹیکس یعنی اس کی اسپیلنگ درست نہیں ہے. بعض لوگ اسے سنٹیکس ایرر نہیں، اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن میں اس کو سنٹیکس ایرر ہی سمجھتا ہوں. مگر یہ ایسا سنٹیکس ایرر ہے جس کو آپ کا انٹرپریٹر جو ہے وہ نہیں کیچ کرے گا، اس کو آپ کو خود کسی طریقے سے کیچ کرنا پڑے گا. تو یہ تو سنٹیکس ایررز ہو گئے. اب بات کرتے ہیں سیمینٹک ایررز کی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کوڈ لکھتے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا آپ کے خیال میں کچھ کام ہوتا ہے لیکن کرتی کچھ اور ہے. ڈیولپر کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے، ایکچولی کچھ اور ہوتا ہے. کوئی سینٹیکس کی پرابلم نہیں ہے وہاں پہ، ساری چیزیں صحیح لکھی ہوئی. انٹرپریٹر جو ہے وہ کچھ نہیں وہاں پہ کیچ کرے گا، وہ چلتا جائے گا اس میں، لیکن وہاں پہ جو ہو رہا ہوگا وہ ہوگا جو آپ نہیں چاہتے تھے. دیٹس کالڈ اے سیمینٹک ایرر. یہ عموماً بہت انیوژل سی سچویشن ہو جو عموماً انفریکوینٹلی ہوتی ہے، ان میں ہی ان کے ریزلٹس نظر آتے ہیں. لیکن ایک چیز جو جاوا اسکرپٹ میں اکثر ہوتی ہے، سیمینٹک ایررز اکثر جاوا اسکرپٹ میں نے دیکھے ہیں، وہ یہ جو پلس آپریٹر ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پلس کو ایز اے پلس یعنی سم کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے جو اس کے ارد گرد دو چیزیں ہیں وہ نمبرز نہیں ہوتے، ان میں سے ایک اسٹرنگ ہوتا ہے تو وہ یہ کنکیٹنیشن کا آپریٹر بن جاتا ہے، اس سے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. تو یعنی وہاں پہ ہم نے پلس لکھا ہے سوچ کے کہ سم ہوگی، لیکن ان ایکچویلٹی کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کنکیٹنیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس کو انٹرپریٹر جو ہے اس پرابلم کو کیچ نہیں کر سکتا. اس کا سلوشن یہی ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا کچھ کنفیوژن والی سچویشن ہو، ہمیشہ پارس انٹ یا پارس فلوٹ کر کے وہ جو بھی آپ کے خیال میں نمبر ہے اس کو واقعی نمبر میں کنورٹ کر لیں. اس طرح یہ گڑبڑ ہرگز نہیں ہوگی. یعنی پلس کے ارد گرد جو دونوں چیزیں ہیں ان پہ پارس انٹ یا پارس فلوٹ لگا دیں، اس سے حالات ذرا بہتر ہو جائیں گے، ذرا اسٹیبل ہو جائیں گے. یو ول نو وٹ یو ڈوئنگ. رن ٹائم ایررز جو ہیں یہ انٹرسٹنگ ہے ان دا سینس کہ پروگرام آپ کا چل پڑتا ہے اور بیچ میں جا کے کہیں رک جاتا ہے، یعنی رن کرتے ہوئے رک جاتا ہے. اس میں ایگزامپل کچھ ایسے ہے کہ آپ کوئی ایسے ویریبلز کی بات وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. جس طرح ابھی میں نے بات کی تھی نا کہ میں ریسیور کی بجائے ریسیور غلط اسپیلنگ سے لکھ دیا تھا. فرض کریں میں اس ریسیور کو پرنٹ کرنا چاہوں تو کیا آئے گا؟ وہ تو ویریبل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، تو ہو سکتا ہے انڈیفائنڈ پرنٹ ہو جائے یا ایسی کوئی چیز ہو جائے. یہ تو بڑا سادہ سا ایک رن ٹائم ایرر ہے. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی میتھڈ ایسا یوز کر لیتا ہوں جس کی میں اسپیلنگ غلط لکھ دیتا ہوں، تو رن ٹائم پہ ایسا ہوگا کہ میرا انٹرپریٹر وہاں پہ رک جائے گا. وہ کہ جناب اس میتھڈ کا تمہیں پتہ ہی نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو شروع میں یعنی پروگرام پڑھ کے شاید اس کو پکڑنا ذرا مشکل ہو، اور آپ کا انٹرپریٹر بھی اس کو نہیں کیچ کرے گا. یہ جب پروگرام رن کر رہا ہوگا، جب وہ میتھڈ کی یوز کرنے کی باری آئے گی تو جناب جا کے رک جائے گا. اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اریز جو ہیں ان کا ہم کوئی ایسا ایلیمنٹ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایگزسٹ نہ کرتا ہو. اس سے بھی پرابلم یہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک لحاظ سے ایک ایسا ویریبل ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو وہی انڈیفائنڈ والی پرابلم وہاں پہ ہو جاتی ہے. تو رن ٹائم پہ یہ پرابلم نظر آئے گی، ویسے یہ پرابلم آپ کو نظر نہیں آئے گی. عموماً ایسے ایررز جو ہیں یہ پکڑے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنا کوڈ اچھی طریقے سے پڑھیں، لیکن بعض اوقات نہیں بھی پکڑے جاتے. نیکسٹ جناب ہم بات کرتے ہیں ڈی بگنگ کی. ڈی بگنگ کرنے کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا بلٹ ان ٹول ہر انٹرنیٹ ایکسپلورر براؤزر جو ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے، موجود ہے اس کے اندر. اس کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ ٹولز میں جاتے ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ آپشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ایڈوانس والی ٹیب ہوتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ڈسپلے ا نوٹیفیکیشن اباؤٹ ایوری اسکرپٹ ایرر اس کو آپ چیک کر دیتے ہیں. تو جب بھی وہ پرابلم آئے گی تو آپ کے پاس ایک ڈسکرپٹیو سی ونڈو آئے گی جس میں جو بھی ایرر آیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ مناسب سی ڈسکرپشن لکھی ہوگی. میں آپ کو کچھ ایگزامپلز اس کی دکھاتا ہوں. فرض کریں کہ میں کہیں ایک اسٹرنگ یوز کرتا ہوں، اس کو ٹرمینیٹ کرنا بھول جاتا ہوں، فوراً آپ کو ایرر مل جائے گا. جب بھی آپ اس کو رن کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو ایرر مل جائے گا انٹرمینیٹڈ اسٹرنگ کانسٹنٹ کا. اسی طرح میں ایک ایسا فنکشن یوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو یہاں پہ میں نے چیک پلس لکھا ہوا ہے کہ جو میں نے ڈیفائن نہ کیا، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہیں.
تب کیا آئے گا؟ تب ایرر آئے گا آبجیکٹ ایکسپیکٹڈ کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں. تو دس از اے رن ٹائم ایرر. جو پچھلے والا تھا نا وہ تو ایک سنٹیکس ایرر تھا کہ وہ پروگرام چلے گا ہی نہیں. یہ والا چلے گا لیکن رک جائے گا جب بھی یہ فنکشن والی اسٹیٹمنٹ آئے گی کہ جناب یہ تو فنکشن ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. اس طرح ایک اور یہ کہ ایک نمبر ہے x = 1.3, اس کو میں اس پہ میتھڈ لگا رہا ہوں اپر کیس کا. اب وہ پتا ہے کہ اپر کیس کا میتھڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اسٹرنگ پہ لگے گا, وہ یہ تو نمبر ہے. تو کیا ہوگا یہاں پہ ایرر آ رہا ہے کہ جناب یہ والا آبجیکٹ یعنی یہ نمبر جو ہے وہ اس پرٹیکولر پراپرٹی کو سپورٹ نہیں کرتا, وہ اپر کیس والے میتھڈ کو سپورٹ نہیں کرتا. اٹس اگین اے رن ٹائم ایرر. تو یہ جو ابھی ہم نے چیک کیا تھا نا انٹرنیٹ آپشنز میں, اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڑے ڈسکرپٹیو سی ایرر اسٹیٹمنٹ ملنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک اور ایرر ہے, دیر از اے سیمینٹک ون. یہاں پہ گڑبڑ جو ہے وہ یہ پلس والا آپریٹر کر رہا ہے. یہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک فارم سے دو ٹیکسٹ فیلڈ جو ہیں اس سے دو چیزیں لی ہیں, ان کو میں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے ذہن میں تو یہ نمبرز ہیں, لیکن فارم سے جب بھی ٹیکسٹ فیلڈ سے کوئی چیز آتی ہے وہ تو ٹیکسٹ ہوتی ہے. تو اصل میں کیا ہوگا, یہاں پہ سم نہیں ہوگی, یہاں پہ کنکیٹینیشن ہوگی. اٹس اے سیمینٹک ایرر. کچھ اور کامن مسٹیکس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ مسٹیکس ایسی ہیں جو میں اکثر کرتا ہوں. یہاں پہ کیا مسنگ ہے, یہاں پہ کیا پرابلم ہے جناب؟ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ میں ٹوڈے کو ہالیڈے سے کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہاں پہ ایکول سائن نہیں ہونا چاہیے, یہاں پہ ایکول سائن ہونا چاہیے. ایکول تو وہ دونوں چیزوں کو اکویٹ کرتا ہے, ایکول جو ہے وہ ان کو کمپیئر کرتا ہے. یعنی جو میں نے یہاں پہ سائن یوز کیا ہے وہ تو اسائنمنٹ آپریٹر ہے, مجھے تو وہاں پہ ایکول لکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اف اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اکثر میں یہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ میں 2 سیمی کولنز ڈال دیتا ہوں. جناب یہ غلط ہے. یہاں پہ جو پہلے والا سیمی کولن ہے یہ درست نہیں ہے, کیونکہ یہ اف سے جو چیز شروع ہو رہی ہے اس کے بعد کنڈیشن آئی ہے, اس کے بعد جو ایکشن آیا, دس از ون اسٹیٹمنٹ, اس میں 2 سیمی کولنز نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک اور اف اسٹیٹمنٹ ہے, جب اف اسٹیٹ میں یہ جو کنڈیشن ذرا لمبی ہو جائے تو اکثر میں دوسری پیرنتھیسز جو ہے وہ لگانا بھول جاتا ہوں, جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دس از اے ویری کامن تھنگ. بہت سارے لوگ میرے جیسے ہیں جو یہ کرتے ہیں. نیکسٹ جناب, یہ فنکشن یہاں پہ شروع ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو شروع تو کرا دیا ہے, اس کو میں نے فنش نہیں کیا بائی رائٹ کرلی بریس. تو یہاں پہ ایک پرابلم ہے, یعنی یہاں پہ ایک رائٹ کرلی بریس جو ہے وہ مسنگ ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میرے جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں وہ کیپٹلائزیشن میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. یہاں پہ جو آپ کو ارے لکھا نظر آ رہا ہے اس میں گڑبڑ ہے, اس میں اے جو ہے یہ کیپٹل ہونا چاہیے. ایک اور چیز جو میں بہت دفعہ کرتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی ارے کا کوئی ایلیمنٹ میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بجائے اسکوائر بریکٹس کے میں سمپل پیرنتھیسز لکھ دیتا ہوں. دس از اے ویری کامن ایرر ایز ویل. اس کو جب آپ کا پروگرام گڑبڑ کر رہا ہو تو لک فار دیٹ. یہ جو میں نے بہت سارے ایررز ابھی آپ کو دکھائے, ان میں سے خاص طور پہ جو سنٹیکس ایررز ہیں یہ اکثر لوگ کرتے ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جو سمپل ٹیکسٹ ایڈیٹر یوز کر رہے ہوں. لیکن بعض ایسے اسمارٹ ایڈیٹرز ہیں جو آپ کو بچا لیتے ہیں ان ایرر سے. مثلا ڈریم ویور اگر آپ یوز کریں, یا پھر ایک اور میں یونکس پہ یوز کرتا ہوں این ایڈٹ, ایک بڑا زبردست ایڈیٹر ہے. وہ جو ہیں وہ مجھے عموماً سنٹیکس ایررز کرنے سے, مسٹیکس کرنے سے روک لیتے ہیں. وہ کرتے یہ ہیں کہ مختلف طرح کے کی ورڈ جو ہیں ان کے رنگ ذرا مختلف کرتے ہیں. اسی طرح اگر میں کوئی بریس شروع کرتا ہوں, کوئی پیرنتھیسز شروع کرتا ہوں, وہ خیال رکھتے ہیں کہ میں اسے کلوز بھی کروں. تو یہ اسمارٹ ایڈیٹرز بعض ہیں جس میں ڈریم ویور ہے, این ایڈٹ ہے. ان میں سے اگر آپ کو کوئی ملے تو اس سے بھی آپ کو یہ سنٹیکس ایرر سے ذرا کچھ نجات مل سکتی ہے. تو جناب آج ہم نے بات کی افیکٹو پروگرامنگ پریکٹسز کی. آج ہم نے بات کی کہ اچھے پروگرام, کم کاسٹ والے پروگرام, کم ایفرٹ والے پروگرام وہ کس طرح لکھے جاتے ہیں. اس میں بڑی ہم نے کچھ گائیڈ لائنز آپ کو بتائیں, لیکن یہی بتایا کہ شاید سب سے افیکٹو طریقہ اپنے پروگرام کی کوالٹی کو امپروو کرنے کا وہ ریویوز ہیں. آپ اپنے پیئرز کی مدد سے, آپ کے جو یار دوست ہیں جو آپ جیسا کام کرتے ہیں, ان کو اپنا کوڈ اور ڈیزائن دکھا کے اپنے کام کو امپروو کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ٹیسٹنگ اور ڈیبگنگ ٹیکنیکس کی بھی تھوڑی سی بات کی. نیکسٹ ٹائم جناب ہمارا فائنل لیکچر ہے. نیکسٹ ٹائم ہم نے بس یہ سارے کا سارا کورس یعنی جو 44 لیکچر اب تک ہوئے ہیں ان چیزوں کو تھوڑا سا ریویو کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ اس میں امپورٹنٹ کانسیپٹس اور آئیڈیاز کون سے تھے. تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.